بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 کلاس کا چیپٹر نمبر 5 ڈیفوڈلز۔ آج ہم اس کی ٹرانسلیشن، کوسچن آنسرز اور سمری کو دیکھیں گے۔ آئی ونڈر لونلی ایز اے کلاؤڈ۔ ایک دن میں تنہا گھوم رہا تھا جیسے ایک بادل۔ دیٹ فلوٹس آن ہائی اوور ویلیوز آن ہلز۔ جو پہاڑوں اور وادیوں پر تیرتا ہے۔ وین آل ایٹ ونس آئی سا اے کراؤڈ۔ جبکہ اچانک میں نے ایک جھوم دیکھا۔ اے ہوسٹ آف گارڈن ڈیفوڈلز۔ سنہری گل نرگس کا ہجوم۔ beside دی لیک beneath دی ٹریز۔ جھیل کے کناروں کے نزدیک اور درختوں کے نیچے۔ fluttering اینڈ ڈانسنگ ان دی breeze۔ جو ہوا میں جھوم رہا تھا اور ناچ رہا تھا۔ continuous as the star that shine۔ لگاتار جیسے چمکتے ہوئے ستارے۔ اینڈ ٹوئنکل آن دی ملکی وے۔ کہکشاں میں ٹمٹماتے ہیں۔ دیر اسٹریچڈ ان نیور اینڈنگ لائن۔ وہ نہ ختم ہونے والی قطار میں پھیلے ہوئے تھے۔ along دی margin آف اے بے۔ جھیل کے کنارے کے ساتھ۔ 10,000 saw I at a glance۔ ایک ہی نظر میں مجھے 10,000 نرگس کے پھول نظر آ گئے۔ tossing their heads in sprightly dance۔ جو جھوم رہے تھے اور خوشی سے ناچ رہے تھے۔ The waves beside them danced but they۔ جھیل کی نہریں بھی خوشی سے پھولوں کے ساتھ ناچ رہی تھیں لیکن وہ۔ outdid the sparkling waves in glee۔ خوشی سے چمکتی لہروں سے بازی لے گئے تھے۔ A poet could not be but گئے۔ ایک شاعر صرف خوش ہو سکتا۔ In a such a jocund company۔ ایسے پرمسرت ماحول میں۔ I gazed and gazed but little thought۔ میں ان کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا مگر بالکل نہ سوچا۔ What wealth the show to me had brought۔ مجھے اس منظر نے کتنی خوشی عنایت کی ہے۔ For oft when on my cuff I lie۔ اکثر جب میں اپنے بستر پر لیٹتا ہوں۔ In vacant or in a pensive mood۔ خالی ذہن کے ساتھ افسردہ حالت میں۔ They flash upon the inward eye۔ ان کا نظارہ تصور میں آ جاتا ہے۔ Which is the bliss of solitude۔ جو تنہائی میں راحت دیتا ہے۔ And then my heart will pleasure fills۔ تب میرا دل خوشی سے سرشار ہو جاتا ہے۔ And dance with the daffodils۔ اور نرگس پھولوں کے ساتھ رقص کرنے لگتا ہوں۔ اب اس کی ہم سمری دیکھتے ہیں۔ پہلی سمری جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری ہے۔ اس میں جو کچھ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ زیادہ یاد کرنا چاہتے ہیں، تھوڑی وہ آؤٹ اسٹینڈرڈ لیول کی ہے۔ This poem has been written by William Wordsworth, a romantic poem. He is known as the poet of nature because of his love for it. Most of his poems describe nature and its beauty. In this poem, he describes an experience of enjoyment at the sight of beautiful daffodils. Once he was walking in the countryside when he came across a large number of daffodils growing along the bank of a lake. The flowers were moving and dancing in the breeze. The sight delighted the poet and he looked at the flowers for a long time. This sight left a lasting impression on his memory. As a result, whenever he is alone and in thinking mood, the same sight comes into his imagination and fills his heart with pleasure. This experience has become a permanent source of pleasure for the poet. یہ نظم ولیم ورڈسورتھ نے لکھی ہے جو ایک رومانوی شاعر ہے۔ وہ فطرت سے اپنی محبت کی وجہ سے شاعر فطرت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کی اکثر نظمیں فطرت اور اس کے حسن کو بیان کرتی ہیں۔ اس نظم میں وہ آبی نرگسوں کے نظارے سے حاصل ہونے والی راحت اور خوشی کے تجربے کا ذکر کرتا ہے۔ ایک دفعہ وہ دیہاتی علاقے میں سیر کر رہا تھا جب اس نے نرگس کے پھولوں کی بڑی تعداد دیکھی جو ایک جھیل کے کنارے کے ساتھ ساتھ اگے ہوئے تھے۔ پھول ہوا میں جھوم اور ناچ رہے تھے۔ اس نظارے کو دیکھ کر شاعر کو بہت خوشی حاصل ہوئی اور وہ دیر تک پھولوں کو دیکھتا رہا۔ اس نظارے نے اس کے ذہن پر مستقل اثر چھوڑا۔ اس کے نتیجے میں جب کبھی بھی وہ اکیلا ہوتا یا غمگین ہوتا تو وہی نظارہ اس کے تصور میں آ جاتا اور اس کے دل کو خوشی سے بھر دیتا۔ یہ تجربہ اس کے لیے مستقل خوشی حاصل کرنے کا ذریعہ بن گیا۔
अब ये जो डैफोडिल है ये इजी वे में है, इसको देख लेते हैं. दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, अ रोमांटिक पोएम. ही इज आल्सो नोन एज द पोएट ऑफ नेचर. Once he walking aimlessly in the countryside, he saw a large number of daffodils growing on the bank of lake under a tree. The flowers were moving in the cool breeze. They looked dancing with pleasure. They looked more beautiful than the waves of the lake. The poet could not forget that beautiful sight throughout his life. He often visualized that sight and felt prayer. Question answer देखते हैं इसके. Question number 1. What is the central idea of the poem? The central idea of the poem is that it presents before us not only the attractive and exciting beauty of nature, but also the purifying and enduring impact of its own human beings. What do the daffodils represent in the poem? Daffodils represents nature and its impacts on human beings. Next question है, what wealth do memories of the scene give to the poet? Answer है इसका, it's about moments in our life that we replay in our memories. Question number 4. List the words that heighten the sound effect in the poem. Answer है इसका, whales and hills, sprightly dance, jocund company. Question number 5 or last question. How has the poem heightened the impact of the poem by using the figurative language? The poet has heightened the impact of the poem by using figurative language such as they stretched in never-ending line and 10,000 saw eye at a glance.